اصول آتا ہے، اس کے 4 قول ہیں۔ پہلا قول انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا ہے کہ حدیث کا اصل تعلق اوپر والے باب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی جدید فائدہ بھی معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس جدید فائدے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب کا عنوان بطور نوٹ کے اس پر قائم کر دیتا ہے۔ تو جدید فائدہ کیا ہے وہ اگلے اقوال میں آ رہا ہے، دوسری بات میں آ رہا ہے۔ دوسرا قول حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا، یہ تشدید اذہان کے لیے لاتا ہے، طلباء کے ذہنوں کو تیز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اتنے سارے عنوان میں نے قائم کیے، اب تم بھی خود زور لگاؤ اور حدیث سے مسئلہ مستنبط کر کے اس کا کوئی عنوان قائم کرو۔ تیسرا قول حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا، کہ باب بلا ترجمہ تکثیر فوائد کے لیے ہوتا ہے۔ تکثیر فوائد کا حاصل یہ ہے کہ اگر امام بخاری خود عنوان قائم کرتے تو تمام پڑھنے والوں کا ذہن اسی ایک مسئلے کو حدیث سے ثابت کرتا۔ جب امام بخاری نے خود عنوان قائم نہیں کیا تو ہر پڑھنے والا اپنی سوچ کے مطابق اس سے مسئلہ مستنبط کر کے عنوان قائم کرے گا، تو ایک حدیث سے کئی مسئلے کیا ہو جائیں گے، مستنبط ہوگی۔ چوتھا قول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ باب بلا ترجمہ ابواب سابقہ کا تتمہ ہوتا ہے۔ یہ 4 قول ہیں باب بلا ترجمہ کے دانے میں۔ دوسری بات، ابواب سابقہ کا تتمہ ہونے کی 3 توجیحات شرح نے بیان کی۔ حافظ ابن حجر کے بقول یہ ابواب سابقہ کا تتمہ ہے اور تتمہ ہونے کی 3 توجیحات۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اوپر والے باب میں تھا دین ایمان اسلام مرادف ہے۔ اب دین ایمان اسلام کا مرادف ہونا ہرقل کے قول سے ثابت کر رہا ہے۔ اس طرح کہ ہرقل نے کہا وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ ان میں سے کبھی کوئی مرتد بھی ہوا ہے دین اسلام کو ناپسند سمجھتے ہوئے؟ فَزَعَمْتَ اللَّهُ، تو نے جواب دیا کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، جب اس کی بشاشت قلوب میں خلط ملط ہو جائے تو لا یسخطہ احد، اس کو کوئی ناپسند نہیں سمجھ سکتا۔ اس سوال میں اس نے سخطۃ لدینہ ہی کہا اور تبصرے میں وَكَذَلِكَ ایمان کہا، تو پتہ چلا کہ ہرقل کے ہاں بھی ایمان اور دین اور اسلام یہ سب ایک ہی چیز ہے، جس میں کوئی فرق ہو نہیں، اور یہی مقصود تھا اس سے پہلے والے باب۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی، اوپر والے ابواب میں مختلف انداز سے اس نے ایمان کا زیادتی اور نقصان کو قبول کرنا یہ ثابت کیا ہے۔ اب اسی بات کو ہرقل کے قول سے ثابت کرنا ہے، اور اس طرح ثابت کیا کہ حین تخالط بشاشت القلوب، جب ایمان کی بشاشت قلوب کے ساتھ خلط ملط ہو جائے تو بشاشت کسی کو زیادہ حاصل ہوتی ہے، کسی کو کم، کسی کو اور کم۔ تو جتنی بشاشت ہوگی اتنے درجے کا کیا ہوگا ہی۔ اب جو بشاشت فرشتوں کو ہے وہ عام انسانوں کو نہیں، جو انبیاء کو ہے وہ صحابہ کو نہیں، جو صحابہ کو ہے وہ تابعین کو نہیں، اس طرح جو اللہ والوں کو ہے وہ عام لوگوں کو نہیں۔ تو بشاشت جو ہے نا اس کے درجات ہیں، تو جس کے دل میں جتنی بشاشت ہوگی اتنے درجے کا کیا ہوگا، ایمان ہوگا۔ تو پتہ چلا ایمان زیادتی اور نقصان کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تیسری توجیہ تتمہ ہونے کی یہ ہے کہ اوپر والے ابواب میں تھا ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے۔ اب ہرقل کے قول سے ثابت کر رہا ہے کہ اہل ایمان بھی کبھی زیادہ اور کیا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کم ہوتے ہیں، پھر ایسے ایسا بڑھتے ہیں، تو اہل ایمان بھی زیادتی اور نقصان کو قبول کرتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، کہ اہل ایمان زیادہ ہو رہے ہیں یا ناقص ہو رہے ہیں؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ،
تم نے گمان کیا یعنی جواب دیا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دن بدن اہل ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچے. تو پتہ چلا کہ جیسی ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے اہل ایمان بھی زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ایک اشکال کا جواب. ان تینوں توجیحات کے اوپر جو ترجیح بھی دی جائے ان تینوں توجیحات کے اوپر ایک مشترکہ اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ ہرقل تو کافر تھا. کافر کے قول سے امام بخاری نے کیسے استدلال کیا ہے ان تینوں مسائل. اس کا پہلا جواب علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے دیا کہ ہرقل کافر تھا بے شک لیکن آسمانی کتابوں کا ماہر عالم تھا اور اس نے جو کچھ بھی یہ تبصرے کیے یہ سب آسمانی کتابوں کے علم کی بنیاد پر کیے. اس لیے یہ استدلال ہرقل کے قول سے نہ ہوا بلکہ پہلی آسمانی کتابوں سے ہوا. اور پہلی آسمانوں کی کتابوں کی ایسی باتیں جو ہماری شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی وہ ہماری حجت. شرائع من قبلنا یہ ایک مستقل تم نے اصول فقہ میں پڑھا. تو یہ استدلال ہرقل کے قول سے نہیں پہلی آسمانی کتابوں سے. دوسرا جواب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دیا. یہ علامہ قسطلانی کا جواب ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے. ابو سفیان نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کسی بات کی تردید نہیں کی بلکہ کیوں کا تم آگے نقل کر دیا. اور ابن عباس رئیس المفسرین ہے. ان کی گویا کہ اس حدیث پر ہرقل کے تمام تبصروں پر تقریر ثابت ہے. امام بخاری کا استدلال ابن عباس کی تقریر سے ہے کہ ان کا سکوت یہ ایک مستقل کیا ہے دلیل ہے کہ ہرقل کی ساری باتیں کیا ہے صحیح ہے. تیسرا جواب دام الدرالی میں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا ہے. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے کہ ابو سفیان نے مسلمان ہونے کے بعد یقیناً یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہوگا اور حضور نے ہرقل کی تمام باتوں پر سکوت فرمایا. کسی بات کی تردید نہیں فرمائی. اگر آپ نے تردید فرمائی ہوتی تو ابو سفیان روایت نقل کرتے وقت اس کو ضرور کیا کرتے ذکر کرتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سکوت فرمایا. تو امام بخاری کا استدلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہے. چلیے جی باب قول من استقرار دينه وبه قال حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع بالشبهات كراعي ورحم ودمها يوشك ان يوزعه الا وان لكل ملك منه ألا إن أهل الله بأرضه محارمه ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلاح الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب. اس میں پہلی بات ربط اور غرض باب کی ہے. ربط اور غرض باب اس کا دو طریقوں سے بیان کیا گیا. پہلا ربط اور پہلی غرض یہ بیان کی گئی کہ امام بخاری ایمان کے شعبے بیان فرما رہے ہیں اور اس بات میں بھی ایک شعبے کا بیان کیا ورع اور تقویٰ. یہ بھی ایمان کا کیا ایک اہم شعبہ ہے. باب و فضل من استبرأ لدینہ، یہ فضیلت ہے اس شخص کے بیان میں جس نے اپنے دین کو بچا لیا، مشتبہات سے بچ کر کے اپنے دین کو بچا لیا. اتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ اس کو نصیب ہے کہ وہ مشتبہات سے بھی کیا کرتا ہے بچتا ہے. یہ تقویٰ ایمان کا کیا ہے ایک اہم شعبہ ہے اور امام بخاری کی ایمان کے شعبے کا بیان کرنا ہے. اور دوسرا ربط اور دوسری غرض اس طرح بھی بیان کی گئی. اس میں تقوی کا بیان ہے اور تقوی کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کا بیان ہے. تو پتہ چلا تقوی میں درجات ہیں. ایک اعلیٰ درجہ ہے اس سے کم ایک اس سے کم ایک اس سے کم. اور امام بخاری کی اصطلاح میں تقوی اور ایمان آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے مرادف ہیں.
تو ایمان میں بھی کیا ثابت ہو گئے؟ درجات ثابت ہو گئے تقوی کے واسطے۔ جب ایمان میں درجات ثابت ہو گئے تو اس سے پتہ چل گیا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا جو ایمان ہوگا وہ زائد ہوگا، جو اس سے کم درجے کا ہوگا وہ اس سے ناقص ہوگا، جو اس سے کم درجے کا ہوگا اور ناقص۔ یہ ساری پہلی بات تھی ربط اور غرض بات۔ دوسری بات ہے اشکال کا جواب۔ اشکال یہ ہے کہ اس حدیث میں ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ، جو بچ گیا مشتبہات سے اس نے بچا لیا اپنے دین کو اور اپنی عزت کو۔ اس حدیث میں مشتبہات سے بچنے کی ترغیب معلوم ہو رہی ہے، مشتبہات سے بچنا چاہیے۔ جبکہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے الحلال بین والحرام بین وما سکت عنہ فہو عفو۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی کیا ہے؟ واضح ہے، اور جس پر شریعت نے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے۔ اس میں بچنے کی ترغیب ہے اور اس میں معافی کا اعلان ہے، اس کو مرتبہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں فتوے کا بیان ہے، جواز کا بیان ہے، گنجائش کا بیان ہے، کرے تو کر سکتا ہے، گنجائش ہے، ناجائز اور حرام نہیں۔ اور بخاری کی روایت میں تقوی کا بیان ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اس سے بھی بچنے کا کیا کرے؟ اہتمام کرنے کی اگرچہ کیا ہے؟ گنجائش ہے، لیکن بچنا کیا ہے؟ تقوی ہے اور اعلیٰ درجے کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت کا محمل وہ مشتبہات ہیں جو بالکل مسکوت عنہ ہیں، شریعت ان کے بارے میں بالکل خاموش ہے، اور بخاری کی روایت کا مصداق وہ مشتبہات ہیں جن میں دلائل متعارض ہیں اور مجتہد کسی دلیل کو ترجیح نہیں دے سکتا، نہ تطبیق دے سکتا ہے نہ ترجیح دے سکتا ہے، اس لیے مشتبہات ہیں۔ ایسے مشتبہات سے بچنا یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اور جن مشتبہات کے بارے میں شریعت خاموش ہے ان پہ کرنے کی کیا ہے؟ گنجائش۔ تو ابو داؤد کی روایت کا مصداق وہ مشتبہات ہیں جو مسکوت عنہ کے درجے ہیں، اور ابو بخاری شریف کی روایت کا مصداق وہ مشتبہات ہیں جن میں دلائل کیا ہے؟ حکمت کے، حرمت کے متعارض ہیں، جائز ناجائز کے متعارض ہیں، اور مجتہد ترجیح نہیں دے پا رہا ہے۔ ایسے مشتبہات سے بچنا یہ کیا ہے؟